کلام مقدس میں لکھا ہے پرانا خمیر نکال کر اپنے آپ کو کیا کرو، پاک کرو، تاکہ تازہ گوندا ہوا آٹا بن جاؤ۔ اور اگلی آیت میں لکھا ہے چنانچہ تم بے خمیر ہو کر کیوں کر ہمارا بھی فصح یعنی مسیح قربان ہوا ہے، گوندا ہوا آٹا بن جاؤ، تاکہ چنانچہ تم بے خمیر ہو کر، کیونکہ ہمارا بھی فصح یعنی مسیح قربان ہوا، بس آؤ ہم عید کریں نہ پرانے خمیر سے، نہ بدی سے اور شرارت کے جو شہید سے، بلکہ صاف دلی اور سچائی کی خمیر روٹی سے۔ بھائی مقدس میں یہاں پر دیکھتے ہیں کہ مسیح کی موت فصح کی قربانی کے طور پر پیش کی گئی، اور بھائی مقدس اسی لیے تو ہم شائبہ نہیں لیتے ہیں، اسی لیے کیا بات ہم یاد کرتے ہیں، کیوں ہم شائبہ نہیں لیتے ہیں؟ کسی کو پتہ ہے؟ کسی کو پتہ ہے کہ کیوں ہم شائبہ نہیں لیتے ہیں؟ تاکہ ہمارے گناہ معاف ہوں۔ وہ تو ہے، لیکن اس کا مقصد کیا ہے؟ ہم نجات، جب ہم روٹی لیتے ہیں، جب ہم شیعہ لیتے ہیں، ہمیں کس بات کی یاد دہانی آتی ہے؟ ہم کس بات کو یاد کرتے ہیں؟ کیونکہ بھائی مقدس میں صاف طور پر لکھا ہے، مسیح نے صاف طور پر میری یاد آئی کے واسطے یہی کیا کرو۔ تو کیا ہمیں یاد آتا ہے؟ جب ہم شائبہ نہیں لیتے ہیں، جب ہمارے پاس روٹی آتی ہے، جب ہمارے پاس شیعہ آتا ہے، تو ہم کس بات کو یاد کرتے ہیں؟ روٹی کس بات کا نشان ہے؟ مسیح کا بدن جو غریب انسان مسیح کے لیے توڑا، اور جب ہمارے پاس شیعہ آتا ہے تو شیعہ کا حقیقت مسیح کا بیج کی مطلب ہوئے، ہم اس کو یاد کرتے ہیں کہ مسیح کا خون بہایا گیا، اور ہم اس کے بدن اور اس کے خون میں جب ہم شائبہ نہیں لیتے ہیں تو ہم شریک ہوتے ہیں، اور ہمیں فوراً وہ بات یاد آ جاتی ہے، ہمیں فوراً پتہ چلتا ہے مسیح ہمارے لیے قربان ہوا۔ شائبانی کا مقصد کیا ہے؟ جب ہم شائبانی میں ہم شامل ہوتے ہیں، ہم یاد کرتے ہیں مسیح کے دکھوں کو یاد کرتے ہیں، مسیح ہماری حالت اس کے بدن کو چھلنی کیا گیا، اس کے بدن کو مار مار کر انہوں نے جو ہے وہ بہت زیادہ اذیت اس کے بدن کو دی، لیکن یہ سب کچھ کس لیے تھا؟ یہ سب کچھ اس لیے تھا۔ اپنی بائبل مقدس میں دیکھتے ہیں اس کی پستی میں انہوں نے نیزہ بنایا، اور تھوڑا سا خون اور تھوڑا سا پانی اس میں سے نکلا۔ بائبل مقدس بیان کرتے ہیں انہوں نے مسیح کے بدن کو چھلنی کر دیا، اور پھر ایک بھاری صلیب مسیح کے کندھوں کے اوپر رکھ دی، اور اسے کہا گیا کہ اس بھاری صلیب کو اٹھا کر تم جو ہے پتا کی پہاڑی پر لے کر جاؤ۔ عظیمناک حالت میں گیتسمنی گلیوں میں مسیح گرتے اور اڑتے مسیح وہاں سے گزر رہے تھے، اور خون رس رہا تھا، ان کے بدن سے خون رس رہا تھا، بدن جتنا چور ہو چکا تھا، اذیت کی حالت میں، دکھ کی حالت میں تھے، لیکن ایسی صورتحال میں بھی بائبل مقدس بیان کر کے انسانوں کو ذرا ترس نہ آیا، اور پھر وہ صلیب پر مسیح کو وہ لے گئے اوپر گلگتھا کی پہاڑی پر لے گئے، اور وہاں پر جا کر دلا کر انہوں نے کیا کہا کہ جو ڈاکو ہیں جنہوں نے غلط کام کیے ہیں ان کو کیا کرو، ان کو رسوں کے ساتھ ان کو باندھ دیا، تو مسیح کے ہاتھوں میں لمبے لمبے تیر انہوں نے بنا دیے، مسیح کے پاؤں میں تیر بنا دیے، اس کے سر پر کانٹوں کا تاج پہنایا گیا، اور یہ سب کچھ اس لیے ہوا تاکہ اس کے موت کے وسیلے مجھے اور آپ کو زندگی مل جائے، اس کی موت کے وسیلے مجھے اور آپ کو رہائی مل جائے، اس کی موت کے وسیلے مجھے اور آپ کو آزادی مل جائے اور رہائی مل جائے۔ اور ہمیں اس بات کو، اس بھید کو پہچاننے کی ضرورت ہے، اس بھید کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے، اور جب ہم جو ہے وہ روزے کے ایام میں ہوتے ہیں تو ہمیں اس بات کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے اسی نے کس بات سے دکھ برداشت کیے، اذیتیں برداشت کی، اس نے دکھ سہے تاکہ اس کے مار کھانے کے وسیلے میں اور آپ بچ جائیں، میں اور آپ آزاد ہو سکے۔ آئی دنیا کی ذرا حالت دیکھیں، اور دنیا کو عجیب طرح کی استراحت میں دنیا پھنسی ہے، دنیا جو ہے عجیب طرح کی جو پرابلمز ہیں ان میں پھنسے ہوئے ہیں، لیکن یاد رکھیں ایک نجات دہندہ ہے، کیونکہ بائبل مقدس کے ساتھ طور پر لکھا ہے کسی دوسرے کے وسیلے نجات نہیں، آسمان کے اوپر زمین کے نیچے تو دوسرا
جس کے ذریعے انسان کو رہائی مل سکے. صرف اتنا میں